آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر تو بحث ہو رہی ہے صبح سے. میں اس بحث کی طرف نہیں جاتا کہ وہ لا فل ہے ان لا فل ہے، 4-2 کا ہوا ہے یا 4-3 کا ہوا ہے یا 3-2 کا ہوا ہے. یہ ساری بحث اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں ایک بہت خوفناک چیز دیکھ رہا ہوں آج کے فیصلے کے بعد کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بغاوت پنپ رہی ہے. لگتا ہے ججز چیف جسٹس صاحب کے رویے کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایک جج نہیں، پہلے تو صرف جسٹس فائز عیسیٰ کا نام آتا تھا ہر وقت اور ان کو ہی نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اب یہ سینئر ترین ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے رویے کی وجہ سے شاکی نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، قاضی فائز کے بعد سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کو بھی کسی بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا. قاضی فائز صاحب کو تو بہت پہلے سے اچھوت انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب یحییٰ آفریدی، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جمال مندوخیل، وہ بھی کھل کے انہوں نے بینچ بنانے کے معاملات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب یہ بھی مارکیٹ میں آ گئے. تو یہ سینئر ترین جج جو ہیں وہ جسٹس بندیال صاحب کا جو کنڈکٹ ہے ایز اے چیف جسٹس، اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں. اعتراض چیمبر میں جا کے بھی انہوں نے اٹھایا ہوگا، لیکن اب وہ آفیشلی بات کرنا شروع کر دیا، اب فیصلوں میں بات کرنی شروع کر دی انہوں نے. جیسے جسٹس منصور نے آج کے اپنے نوٹ میں یہ لکھ کر کہ چونکہ اطہر من اللہ صاحب نے اور آفریدی صاحب نے اپنے اس سے پہلے ان سو موٹو کو رد کر چکے ہیں، لہٰذا ہم ان کی پیروی میں ہم 2 لوگ اور بھی اس کو رد کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ جو 3-2 کا فیصلہ اس کو 4-2 کا فیصلہ کرنے 4-3 کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی. اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. اعتزاز احسن صاحب نے آج کسی ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ججز کو جو چیف جسٹس صاحب کی اتھارٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن یہاں ہم یہ نقطہ ضرور اٹھائیں گے کہ کوئی بھی اتھارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے وہ لافلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بنے بنائے بینچز کو تبدیل کرتے رہیں، جس کے اوپر 2 دن پہلے قاضی فائز صاحب نے اور یحییٰ آفریدی نے اوپن کورٹ کے دوران اعتراض کیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 ججز جو ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو آپ اطہر من اللہ صاحب کو بھی اور یحییٰ آفریدی کو بھی لے آف کر دیں اس لیے کہ آپ نے 3-2 کا فیصلہ لینا ہے. یعنی یہ جو بندیال صاحب ضرب تفریق کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے، آخر یہ ججز بھی تو بہت سینئر ججز ہیں. ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایلیویٹ ہو کے کل کو چیف جسٹس بننا ہے. تو اگر وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے، جس طرح سے جوڈیشل کمیشن میں آلریڈی سپریم جوڈیشل کمیشن میں بندیال صاحب کو ججز اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور جس طریقے سے اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز باقاعدہ خط لکھ کے میڈیا کو جاری کر کے ان کے کنڈکٹ پہ بات کر چکے ہیں، اس سے جگ ہنسائی بھی ہوتی ہے. اور یہ جو ہماری سپریم کورٹ کا اوورآل جو انوائرنمنٹ ہے، ماحول ہے، اس کے اوپر بھی ایک سوال ابھرتا ہے. لیکن اب یہ سوال جو تھا یہ بیسیکلی ایک تھیوری سے آگے کی بات آ گئی. اب یہ بات نہیں ہے کہ میری ریزرویشن یہ ہیں، اب یہ بات ہے کہ وہ فیصلوں میں لکھنے لگے ہیں، جیسے منصور علی شاہ نے آج کے نوٹ میں لکھا ہے، جیسے اس سے پہلے قاضی فائز نے اور یحییٰ آفریدی نے اس کے اوپر اپنا نقطہ اعتراض دیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اب اس سپریم کورٹ کو بغاوت سے بچانے کے لیے جسٹس بندیال کیا 2 قدم آگے بڑھیں گے؟ ان تمام ججز جو سینئر ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہو گئے، جسٹس قاضی فائز ہو گئے، سردار طارق مسعود ہو گئے، یحییٰ آفریدی ہو گئے، جمال مندوخیل ہو گئے اور جسٹس اطہر من اللہ ہو گئے، ان کو لوپ میں لیں گے، ان کو اعتماد میں لیں گے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور اپنا یہ رویہ جاری رکھتے ہیں تو سپٹمبر میں تو یہ ویسے بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں بندیال صاحب، اور ان کی جگہ پہ قاضی فائز آئیں گے. تو وہ جاتے ہوئے، اب ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض چیف جسٹس جب ریٹائر ہوئے تو ان کے کولیگز نے ان کو ایک فل کورٹ ریفرنس دینے سے انکار کر دیا. اس طرح کی غلط روایات سپریم کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے.
اور اس بغاوت کو سب سے پہلے اگر روک سکتا ہے کوئی بندہ تو وہ چیف جسٹس عطا بندیال صاحب اپنے رویے سے روک سکتے ہیں۔ اگر یہ انتشار سپریم کورٹ کا جاری رہا اور آنے والے وقت میں اسی طرح کے متنازع اور اس طرح کی ججمنٹس آتی رہیں تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک سب سے بڑے عدالتی ادارے کی طرف سے ایک ایسے میسیج آئیں گے جیسے ہماری سوسائٹی میں ایک ڈویژن ہے، جیسے ہر سطح پہ ایک تقسیم نظر آتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ آپ کا سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ تقسیم ہو کے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ جیسے اس سے پہلے کئی دفعہ یہ ہوا تھا، جیسے جسٹس سجاد علی شاہ کو بہت سارے ججز کو مینج کیا تھا اس وقت میاں نواز شریف نے، اور ان کے خلاف ایک لابی کھڑی کر دی تھی۔ آج جسٹس بندیال اپنے ہاتھوں سے بہت سینئر، بہت باوقار ججز کو جو ہے وہ انسلٹ کر رہے ہیں، اور وہ انسلٹ پہ پہلے خاموش رہے ہوں گے، کچھ پہلے انہوں نے زبانی میسج کنوے کیا ہوگا، خود بات کی ہوگی، اب وہ لکھنے لگے، اور اس سے اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ پھر کسی ایک رجسٹری سے یا کسی ایک کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ جج صاحب، چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہ وہ اب کام نہیں کر سکتے، یا ان کے لیے یہ اس طرح کا کوئی ریفرنس سامنے آ جائے گا، جس کے نتیجے میں بہت بڑا ایک نیا ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، عدالتی کرائسس۔ اس عدالتی کرائسس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ججز بھی اپنے ریکنسائل کریں اپنی تمام شکایات کو، ایک دفعہ پھر بندیال صاحب سے رابطہ کریں اور بندیال صاحب ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ملک اور پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے ایک بہتر راستہ ہوگا۔ مثلا اگر آج کے ہی اس فیصلے کو اگر دیکھ لیا جائے جو آج جاری ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور اس میں گورنر جو کے پی والے ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے ایک ڈیٹ دے دیں، اور پنجاب کے لیے صدر صاحب کو اختیار دیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کر لیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اس فیصلے کے اوپر آسانی سے عمل درآمد ہو جائے گا؟ جس طرح کی آج اٹارنی جنرل نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، جس طرح کی انٹرپریٹیشن حکومت کر رہی ہے اس کی، اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے پاس ڈیفنس منسٹری نے اور ادارہ شماریات نے اور وزارت داخلہ نے اور وزارت خارجہ نے، خزانہ نے اپنے انپٹس دیے ہیں الیکشن کروانے کے لیے، اگر وہ ساری چیزیں آرٹیکولیٹ ہو کے سامنے آئیں گی اور کہا جائے گا کہ ابھی یہ الیکشن اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اور پھر ایک بڑا سوال، کانسٹیٹیوشنل سوال اگر عدالت میں آ جاتا ہے کہ جناب جب آپ کا صوبوں میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اور آپ ایک قومی سطح پہ الیکشن کروانے جا رہے ہوں گے، تو صوبائی حکومتوں کو کس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکیں گے مداخلت کے لیے، اس کا کیا نظام اور اس کا کیا ڈھانچہ ہوگا، تو ایک الگ لیٹیگیشن ہے۔ اس لیے یہ جو تاثر دے رہے ہیں جسٹس بندیال، جسٹس بندیال صاحب اور ان کے جو دوست ہیں جو ان کے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں عام طور پہ، وہ اور جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ جس طرح سے کنڈکٹ کر رہا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کی سیاسی خواہشات ہیں ان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ تاثر جو ہوتا ہے نا یہ سیاسی فیصلوں کا، یہ میاں نواز شریف کے حق میں بھی کسی زمانے میں آتے رہے اور اب عمران خان کے حق میں آنے شروع ہوئے ہیں، یہ فیصلے کبھی بھی ان کو سراہا نہیں گیا آج تک۔ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو قومی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس وقت کا جو کرائسس ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، معروضی حالات کو بھی سامنے رکھنے چاہیے، اور آئین کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو اس وقت ججز بہت زیادہ اپنا ریویو کر لیتے ہیں، چیزوں کو نظر ثانی کر لیتے ہیں، اسپیس دے دیتے ہیں، لیکن جب ملک میں ڈیموکریسی ہوتی ہے یا جس وقت ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں تو پھر ججز بہت زیادہ بااختیار اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک درمیانی راستہ بیچ میں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور چیف جسٹس بندیال صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے فیصلے لینے کے لیے جب اپنے رائٹ سائڈ پہ جسٹس منیب اختر کو بٹھاتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ اعجاز الحسن کو بٹھاتے ہیں اور 3 رکنی بینچ یا 4 رکنی بینچ بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو اس کا سیاسی فال آؤٹ ہوتا ہے اس کی گرد جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ تک جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا بھی ان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔